الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اپنی بات منوانے کا ایک خاص وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ انتہا درجہ مجرب شدہ ہمارا الحمدللہ۔ دوستو، یہ اپنی بات منوانے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے قرآن پاک کا۔ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یار دفتر کے اندر آفس میں ہماری ہر بات مانی جائے، یا کہیں کاروبار کرتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی میں اپنے خاندان میں کوئی بات کہوں تو میری بات کا کوئی رد نہ کرے، یا پھر گھر کے اندر رہنے والے افراد ایسے ہیں کہ جو بات کو نہیں سنتے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو مانا جائے، تو یہ آج کا وظیفہ ان دوستوں کی نظر آئے۔ کوشش فرمائے کہ اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتانے لگا ہوں۔ جب ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائے کہ وظیفے کو کیا اس طریقے سے کریں کہ ان میں سے کوئی شرط بھی ناغہ نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے جب شرائط کے اندر ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر جب ناغہ ہو جائے تو رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، یا پھر کرتے کرتے کوئی شرط چھوڑ ڈالی، یا پھر وظیفہ تو کیا ہے لیکن ایسے آدمی کے کر ڈالا کہ جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی یوٹیوب سے یا گوگل سے وظائف اٹھا کر جناب کرنا شروع کر دیے، تو پھر اس سے رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے بھی کرتے رہنا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کوشش فرمائیں کہ اس وظیفے کو مکمل شرائط سن کر پھر اس شرائط کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ جس سے جو بات کریں گے انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں۔ آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، گناہوں سے پختہ توبہ کریں، کیونکہ گناہوں سے جب توبہ نہیں کرتے تو اس کی بڑی نحوستیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں کہ انسان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلات جناب علی مشکلات در مشکلات ہوتی ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، دن کے اندر 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی کریں، لیکن ایک ہی جگہ پر کرنا ہے، ایک ہی جگہ۔ اور دن کے اندر اگر 3 مرتبہ کریں تب بھی جگہ بھی ایک ہو، اور پھر جناب علی باوضو بیٹھنا ہے۔
یہ اس کی چوتھی شرط ہے، جگہ ایک کا ہونا لازمی ہے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، اور کوشش کریں کہ ساتویں شرط یہ ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، چونکہ ایک جلالی وظیفہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ انسان کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے انسان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ صدقے کے ویسے ہی بڑے وظائف فائدے ہوتے ہیں کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو مشکلات اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں، ان 7 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جہاں جائیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ آپ کوئی بھی آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر شادی میں رکاوٹ ہے، یا رشتہ لینا چاہتے ہیں، وہ رشتے میں بات نہیں سننا چاہتے، بات سننا تک گوارا نہیں کرتے، تو پھر بات وہ جناب انشاءاللہ العزیز آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا پھر آپ کہیں خاص جگہ پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خاص فیصلہ اپنی زندگی کا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، تو انشاءاللہ العزیز جب سے آپ اس وظیفہ کو کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ جو بات منہ سے جائز نکالیں گے آپ کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ہاں اس وظیفے کی ایک اور شرط ہے، اس شرط کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ ایک کرشمہ دیکھیں گے، کرشمہ انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ وظیفہ کریں اس وقت آنکھیں بند کر لینی ہے، یاد رکھیے گا وقت ایک مقرر کرنا ہے، دن کے اندر جگہ ایک مقرر کرنی ہے۔ دن کے وقت آپ بے شک 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جگہ ایک ہو جس جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور پھر جب کریں گے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر جناب علی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور تصور کر لینا ہے۔ آپ کسی جگہ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ رشتہ نہیں دیتے، آپ اس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہیں، کسی ایک بندے سے منوانا چاہتے ہیں، یا 4 آدمیوں سے منوانا چاہتے ہیں، جس سے بھی آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اس کا تصور ذہن میں رکھ لیں، اور پھر تصور ذہن میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے گڑ گڑا کر تھوڑی دیر کم از کم اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 700 مرتبہ کرنا ہے، تھوڑے سے تھوڑا کم از کم اس کو 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اپنے بات کا تصور، اپنے خیال کا تصور ذہن میں رکھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 9 اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، ایک ہی جگہ مقرر کر لیں، دن میں 3-4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جلالی وظیفہ ہے، الحمدللہ انشاءاللہ ایک دن آپ کریں گے، ایک دن آپ جس سے جو بات منوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔